بات کریں گے عقیدہ ختم نبوت کی۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا تاریخ ساز دن۔ مولانا تقی عثمانی نے تحفظ ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر میں اسلامی لٹریچر مختلف زبانوں میں بھیجنا چاہیے، غیر مسلموں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہوگا، ہر مسلمان کو مذہب کے بارے میں مکمل معلومات ہونی چاہیے، غیر مسلموں کو زیادہ سے زیادہ اسلام کی دعوت دینی چاہیے۔ کہ تم میں کون شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے اور ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ امت مسلمہ کی محبت کا اور رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر اور آپ کے ختم نبوت کے عقیدے پر اپنی جان و مال اور آبرو نثار کرنے والوں کا مجمع ہے، اور ان کے ساتھ شریک ہو جانا اور ان کی رفاقت میں چند لمحے گزار لینا بھی میں ایک عظیم سعادت سمجھتا ہوں۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ قوم کو ریاست مدینہ کا جھانسا دیا گیا، قرآن و سنت سے متصادم قانون سازی کے لیے مختلف حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، اسلام کا راستہ روکنے کے لیے بہت خوفناک قانون سازی کی جا رہی ہے، عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ عمران خان IMF کے حکم پر قوم کا معاشی قتل کر رہے ہیں، وہ ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ بد تہذیبی، یہ بد اخلاقی ہمارے معاشرے میں، یہ سود کی لعنت، قرضوں کی لعنت، IMF FATF کی لعنت، اس کی ڈکٹیشن کی وجہ سے ریاست مدینہ کے نظام کے عنوان کی آڑ میں ہماری تہذیب، ہمارے عقیدے کو ہم سے چھینا جا رہا ہے۔ غریب سے روٹی چھین لی جائے، پیٹ کاٹ دیا جائے، خون پسینے کی کمائی پہ یہ ڈکیتیاں راج کریں اور انسانوں کو معیشت کے چکر میں ڈال کے دیوار سے لگایا جا رہا ہو۔ بد تہذیبی، یہ بد اخلاقی۔ ناظم وفاق المدارس العربیہ قاری حنیف جلندری کا کہنا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پاکستان کی بقا کا عقیدہ ہے، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عقیدے کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وہ ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ختم نبوت کا تحفظ پاکستان کا تحفظ ہے، ختم نبوت کا تحفظ پاکستان کے مفاد کا تحفظ ہے، ختم نبوت کا تحفظ پاکستان کے جغرافیے کا تحفظ ہے، ختم نبوت کا تحفظ پاکستان کے نظریے کا تحفظ ہے۔ اور یاد رکھو، ختم نبوت کا تحفظ پاکستان کی اسمبلی نے نہیں کیا، ختم نبوت کے عقیدے نے اسمبلی کا تحفظ کیا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ قومی اسمبلی نے ختم نبوت کا تحفظ کیا، ختم نبوت نے پاکستان کا تحفظ کیا ہے۔ ختم نبوت کے تحفظ نے پاکستان کی اسمبلی کا تحفظ کیا ہے۔ جو ختم نبوت کے خلاف بات کرتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے، نظریے کا بھی دشمن ہے اور جغرافیے کا بھی دشمن ہے۔ پاکستان کی اسمبلی کے ماتھے پر، پاکستان کی پارلیمنٹ کے پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور ہم اسی اسمبلی کے پیشانی پر لکھے ہوئے کلمے کے محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کے محافظ اور چوکیدار ہیں، اسی کے ہم پہرے دار ہیں۔ اس لیے پاکستان تب بچے گا جب ختم نبوت کا مکمل تحفظ ہوگا۔ اگر پاکستان میں ختم نبوت والے فیصلے کو چھیننے کی کوشش کی گئی تو پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔
عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا تاریخ ساز دن ملتان کے قلعہ کوہنہ قاسم باغ اسٹیڈیم میں تحفظ ختم نبوت کانفرنس جاری ہے. آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. اولیاء اکرام کے شہر میں جس کو مدینۃ الاولیاء کہتے ہیں، اس کی سرزمین پر نبی کے غلام اور شمع رسالت کے پروانوں نے پوری عالمی قوتوں کو یہ ضرور پیغام دیا ہوگا کہ آپ کے اور ہمارے اکابر اور اسلاف نے جو تاریخ میں اپنی رقم کی 7 ستمبر 1974 اس کی ایمان کی حرارت آج بھی پاکستان کے غیور مسلمانوں کے دل میں اسی طرح بستی ہے جو آج سے 40 سال اور 35 سال قبل تھی. وہی جوش اور وہی جذبہ اور ولولہ آج بھی اسی طرح موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اس 70 سال سے زائد گزرنے کے باوجود امریکہ اور اس کے اتحادی ہر دور میں ہر 10-10 15-15 سال کے اندر مختلف ناموں کے ساتھ مسلمانوں کو منسوب کرتے ہیں. ستر سال سے زائد گزرنے کے باوجود پاکستان میں آج بھی امریکہ اور اس کے حوالی اور ان کی کوششیں ہر دور میں یہی رہی ہیں کہ کسی طرح بھی ہم اس قانون کو تبدیل کر سکیں یا اس قانون کے اندر کچھ تھوڑی بہت رد و بدل کر سکیں، مگر وہ سیاسی اور مذہبی جماعتیں جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں وہ ہر دور میں اس امریکی اتحادی قوتوں کے مقابلے میں آ کر دیوار کی طرح سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ جب بھی پاکستان میں مداخلت کرتا ہے وہ ایک الگ موضوع لے کے آتا ہے. 70 کی دہائی کے اندر اس کا موضوع تھا کہ پاکستان کے مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہیں. جب اس کا دل نہیں بھرا تو اس نے اگلے 10 سال کی ترتیب دی اور اس نے کہا کہ پاکستان کا جو مسلمان ہے وہ ایک ایکسٹریمسٹ مسلمان ہے، انتہا پسند مسلمان ہے. اور وہ سیاسی اور مذہبی جماعتیں جنہوں نے اپنے نوجوانوں کو دستبردار کر کے ان کی ذہن سازی کر کے مسلح جدوجہد پر یقین نہ رکھنے کا فلسفہ دیا، آج بھی وہ اس مقام پر موجود ہیں کہ وہ جمہوری قوتوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی پاکستان کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قانون کے ساتھ ہراول دستہ بن کے کھڑی ہیں. پھر جب امریکہ کا دل نہیں بھرا تو 9/11 کی وار، جس کو وار آن ٹیرر کا نام دے کر مسلمانوں کو عالمی دنیا کے اندر ٹیررسٹ کا خطاب دے کر یہ ظاہر کیا کہ ہر مسلمان جو داڑھی اور پگڑی رکھتا ہے، ممبر اور محراب پہ بیٹھتا ہے، خانقاہی نظام کا حصہ ہے، پیران الزام کا حصہ ہے، اور وہ حی علی الصلاۃ کی صدائیں جو ممبر اور محراب سے اٹھتی ہے وہ سارے کے سارے مولوی اور پگڑی والے دہشت گرد ہیں. مگر اللہ رب العالمین کی شان ہے، مسلمان جہاں جہاں ہوتا ہے مضبوطی کے ساتھ کفر کی ہر سازش کا مقابلہ کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے
اس کی مثال آپ کے سامنے میں بعد میں دوں گا، مگر اس کی وجہ آپ دیکھ لیں. جب بھی اس ملک کے اندر عقیدہ ختم نبوت پر حملہ ہوا تو کوئی سیکولر جماعت، کوئی دوسری جماعت، رائٹس کی بھی اگر جماعتیں موجود تھیں، چاہے وہ کسی بھی لیگ کے نام سے ہو، وہ بھی ختم نبوت کی حامی نہیں نظر آئی. اگر آپ کے بزرگ اور اسلاف اسمبلیوں میں موجود نہیں ہوتے تو یہ ہر دور میں نہیں، ہر مہینے حملہ کریں. ان کا بس نہیں چلے کہ اس پاکستان کے آئین کو رد کر کر اپنی مرضی کا آئین بنا دیں. مگر آج مغرب کی قوتوں کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ پاکستان کی سرزمین سر تم جتنے بھی ستم کر لو، جتنا بھی عالمی قوتوں کے سامنے مسلمانوں کی تضحیق کرو، ان کی تذلیل کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نام سدا قیامت تک قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ. اور اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا حالیہ کچھ سال قبل صدارتی انتخاب ہوا اس ملک کے اندر. کیا ہوا تھا؟ نیند آ رہی ہے بھائی؟ اس ملک کے اندر کیا ہوا تھا؟ صدارتی انتخاب ہوا تھا. اور صدارتی انتخاب میں تمام جماعتوں نے اپنے امیدوار رکھے اور متحدہ مجلس عمل کی طرف سے امیدوار مولانا فضل الرحمان صاحب کو بنایا گیا. تو آپ کو اس بات پہ حیرانگی ہوگی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے باوجود اتحادی ہونے کے امریکہ اور مغربی قوتوں کے اشارے پر اعتزاز احسن کو کھڑا کیا. آپ کو یاد ہے؟ اعتزاز احسن کو کھڑا کیا گیا. مولانا کے مقابلے پر 3 لوگ مقابل میں تھے، عارف علوی، مولانا فضل الرحمان اور اعتزاز احسن. اور چاروں صوبوں سے ووٹنگ ہونے کے باوجود، مغربی قوتوں نے اپنا زور لگانے کے باوجود کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں واضح کمی. NCOC کا تعلیمی اداروں کو معمول کے مطابق کھولنے کی اجازت دینے کا فیصلہ. وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے کہ کرونا کا پھیلاؤ کم ہو گیا ہے. 11 اکتوبر سے تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھولے جائیں گے. NCOC نے اہم فیصلے کیے ہیں. NCOC کا تعلیمی اداروں کو معمول کے مطابق کھولنے کی اجازت دینے کا فیصلہ. وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے کہ کرونا کا پھیلاؤ کم ہو گیا ہے. 11 اکتوبر سے تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھولے جائیں گے. کووڈ-19 کے پھیلاؤ میں واضح کمی. NCOC کا تعلیمی اداروں کو معمول کے مطابق کھولنے کی اجازت دینے کا فیصلہ. وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے کہ کرونا کا پھیلاؤ کم ہو گیا ہے. سعودی عرب نے پاکستان کے سفر کے لیے پابندی ختم کر دی ہے. سعودی عرب میں رہ کر ویکسینیشن کروانے والے افراد ہی وہاں کا سفر کر سکیں گے. PIA کی پہلی فلائٹ مسافروں کو لے کر جدہ روانہ ہو گئی ہے. سعودی عرب میں رہتے ہوئے جن افراد نے ویکسینیشن کروائی ہے صرف وہی سفر کر سکیں گے. PIA کی پہلی پرواز ملتان سے جدہ کے لیے روانہ کر دی گئی ہے جس میں 50 مسافر سوار تھے. روہی نیوز فراڈ سے متعلق مزید حقائق منظر عام پر لے کے آیا. طاہر حسین نے لوگوں کو بیرون ملک نوکری کا جھانسا دے کر کروڑوں روپے بٹورے. ریسکیو اہلکاروں نے لالچ میں آ کر گاڑیاں اور زمینیں بیچ دیں. روہی مزید حقائق منظر عام پر لے آیا. طاہر حسین نے کئی لوگوں کو بیرون ملک بھجوانے کا جھانسا دے رکھا تھا. اس نے اپنی فیس بک پر بیرون ملک نوکری کی پوسٹ بھی لگائی. طاہر شاہ کچھ عرصہ قبل دبئی سے واپس آیا ہے. ریسکیو اہلکاروں کو ویب سائٹ بھی بنا کر دی. فی اہلکار 20 سے 30 ہزار روپے وصول کیے. طاہر حسین کچھ عرصہ تک اہلکاروں کو منافع دیتا رہا. زیادہ منافع کے لالچ میں لوگوں نے بڑی رقوم اس کے حوالے کر دی. حتیٰ کہ ریسکیو اہلکاروں نے گاڑیاں بھی بیچ ڈالی. بعض اہلکاروں کی جانب سے زمین بیچنے کا انکشاف بھی ہوا. میپکو کی خاتون افسر کی نازیبا ویڈیو وائرل کرنے والا میپکو ڈائریکٹر گرفتار. میاں سہیل افضل کو ہائی کورٹ ملتان بینچ میں ضمانت خارج ہونے پر FIA نے حراست میں لے لیا. لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں خاتون افسر کی مبینہ نازیبا ویڈیوز وائرل کیس کی سماعت ہوئی ہے. ضمانت خارج ہونے پر ڈائریکٹر میپکو میاں سہیل افضل کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ملزم کے خلاف خاتون افسر کے موبائل سے ڈیٹا نکالنے کا الزام تھا. ملزم کے خلاف FIA نے 27 جولائی کو سائبر کرائم کا مقدمہ درج کیا. ملزم نے ہائی کورٹ ملتان بینچ میں عبوری ضمانت دائر کر رکھی تھی.
رحیم یار خان انتظامیہ کے نہلی نیازی کالونی میں 2 روز قبل پڑنے والے گڑھے کو پر نہیں کیا جا سکا. شہر نے گڑھے کی نشاندہی کے لیے ٹہنیاں لگا دی ہیں. رحیم یار خان کی نیازی کالونی میں پڑنے والے گڑھے کو 3 روز بعد بھی پر نہیں کیا جا سکا. شہریوں نے راہگیروں کو بچانے کے لیے درخت کی ٹہنیاں لگا دی. اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ 3 دن سے کسی بھی محکمہ کا کوئی بھی آفیسر موقع پر نہیں آیا. یہ تیسری دفعہ ہو چکا ہے. پہلے جو امدادی ٹیم آئی تھی انہوں نے جو پیچھے والے گڑھے ہیں وہ بند کر دیے. یہ آگے والا جو ہے یہ دوبارہ پھر بن گیا ہے. مہربانی ان کے حالوں پہ رحم کیا جائے. ہم نے یہ خود ہی صبح بچے نے لگایا, ادھر سے درخت کاٹ کے نا یہاں پہ لگائے تاکہ کوئی باہر سے آئے گاڑی وغیرہ دور سے نظر آ جائے. بھی آگے کھڈا ہے. میگا سیور سسٹم کے باعث نیازی کالونی کی گلی نمبر 15 میں 3 مرتبہ کرون فیلئر کے واقعات ہو چکے ہیں. کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عاصم صدیق, روہی, رحیم یار خان. ملتان میں ترقیاتی کاموں کی پہلی بار آن لائن ٹینڈرنگ. پاکستان بھر سے مختلف ٹھیکیداروں نے حصہ لیا. 10 ترقیاتی اسکیموں کی ٹینڈرنگ ہوئی. لوکل گورنمنٹ کے مطابق ملتان میں ترقیاتی کاموں کی پہلی بار آن لائن ٹینڈرنگ ہوئی. پاکستان بھر سے مختلف ٹھیکیداروں نے حصہ لیا. 10 میں سے 9 اسکیموں پر ٹھیکیداروں نے حصہ لیا. ٹینڈر پروسیس کو شفاف بنانے کے لیے ٹینڈرنگ پروسیس متعارف کرایا گیا. آج کی ٹینڈرنگ ملتان کے مختلف حلقوں میں ترقیاتی کام شامل ہیں. لیبر ڈپارٹمنٹ ملتان کی سنی گئی. سیکٹری لیبر لیاقت علی چٹھا نے تمام مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی. ڈائریکٹر لیبر ملتان ڈویژن رانا جمشید نے روہی کو بتایا کہ روکے گئے فنڈز بحال ہونے جا رہے ہیں. مزید دیکھیے اس رپورٹ میں. ملتان میں لیبر ڈپارٹمنٹ کی سنی گئی. ڈائریکٹر لیبر ملتان ڈویژن رانا جمشید نے روہی کو بتایا کہ ورکر کے درینہ مسائل حل ہونے جا رہے ہیں. ورکرز کی تمام گرانٹس ریلیز کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. ڈیتھ اور میرج گرانٹ کی فوری فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے. یہاں پہ انہوں نے لیبر لیڈروں سے, ہمارے سٹاف سے اور اس کے علاوہ اسکول کے سٹاف سے اور پیسی کے ایم ایس سے ملاقات کی اور ان سے ان کے مسائل کے متعلق پوچھا اور موقع پہ ان کے حل کے لیے انہوں نے احکامات بھی جاری کیے. ڈائریکٹر لیبر ملتان ڈویژن رانا جمشید کا کہنا تھا کہ ورکرز کے حقوق کے لیے مربوط منصوبہ بندی کے تحت کام کریں گے. ملتان کے تمام رکے ہوئے فنڈز بحال ہونے جا رہے ہیں. کیمرامین فہیم شاہ کے ساتھ محسن الملک, ملتان. کاشتکاروں کا اعتماد بحال ہو گیا. آئندہ سال آئی پی ایم ماڈل پر مکمل عمل درآمد ہوگا. محکمہ زراعت نے آئی پی ایم ماڈل کی کامیابی اور محرکات پر مبنی رپورٹ جاری کر دی ہے. جنوبی پنجاب کی 41 تحصیلوں میں کپاس کی کاشت کی گئی ہے. 120 نمائشی پلاٹ لگائے گئے ہیں. تحقیق میں ایم این ایس سرائز یونیورسٹی کے ماہرین کی جانب سے ایک سروے کرایا گیا. تمام تحصیلوں میں 1200 کاشتکاروں کا رینڈم سروے کیا گیا. آئی پی ایم ماڈل سے جنوبی پنجاب میں کپاس کی بحالی ممکن ہوگی. ساؤتھ پنجاب میں کپاس کا عالمی دن شاندار طریقے سے منایا گیا. زرعی ماہرین نے بہتر پیداوار کے لیے مشورے دیے. رحیم یار خان میں معروف لوک فنکار دتو لال بھیل نے سما باندھ دیا. یہ رپورٹ دیکھیے. کپاس کے عالمی دن کے موقع پر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں واک کی گئی. پرو وائس چانسلر ڈاکٹر نوید کا کہنا تھا کہ واک کا مقصد کپاس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے تاکہ کسان زیادہ سے زیادہ کپاس کی فصل اگا سکیں. آج جو ہم 7 اکتوبر کو ورلڈ کاٹن ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں کاٹن اگانے کا فارمرز میں شعور پیدا کیا جائے. ڈیرہ غازی خان میں کپاس کے عالمی دن پر محکمہ زراعت کے دفتر میں تقریب ہوئی. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سیف الرحمان اور کاشتکار بڑی تعداد میں شریک ہوئے. ڈائریکٹر زراعت ماہر عابد حسین کا کہنا تھا کہ اگلے سال کپاس کی فصل مزید بڑھے گی. کپاس کا 7 اکتوبر کو عالمی دن منایا جاتا ہے. اس سلسلے میں ہمارا ملک انشاءاللہ تعالی ترقی کرے گا. محکمہ زراعت بھرپور محنت کر کے کسانوں میں شعور اور آگاہی پیدا کر رہا ہے. کپاس کے عالمی دن پر رحیم یار خان میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا. زرعی ماہرین کا کہنا تھا کہ آگاہی اور جدید ٹیکنالوجی سے پیداوار مزید بہتر کی جا سکتی ہے. تقریب میں معروف لوک فنکار دتو لال بھیل نے سما باندھ دیا. شرکا میں اعزازی شیلڈز, روایتی سرائی کی اجرک تقسیم کی گئی. آج جو عالمی کاٹن کا جو دن منایا جا رہا ہے, یہ بہت اچھا پروگرام ہوا. اس میں کاٹن کے بارے میں جو اویئرنیس دی گئی ہے کہ دنیا میں اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے اور خاص کر پاکستان میں اس کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کیا گیا ہے. رحیم یار خان کی کپاس اپنی اعلیٰ کوالٹی کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے, مگر کاشتکار نازک فصل کی حفاظت کے لیے مہنگے زرعی مداخل اور خریداروں کی اجارہ داری کا شکار ہیں. ڈی اے پی 6500 روپے تک پہنچ چکی ہے. کپاس ایک ایسی فصل ہے جو آپ کے ملک کو زر مبادلہ جو دیتی ہے. آپ حیران ہوں گے
कि कॉटन जो है वो एक बड़ी नाजुक फसल है और किसान को इसके ऊपर बड़ी मेहनत करनी, बड़ी रिस्की जो है वो ये फसल है। मियांवाली में कपास की काश्त में 9% इजाफा हुआ। टेक्निकल ज़राअत ऑफिसर फारूक आजम ने बताया कि हुकूमत की जानिब से 59,000 एकड़ का टारगेट हद मुकर्रर किया गया, लेकिन 75,000 एकड़ पर कपास की काश्त की गई। जो इस साल हमें टारगेट काश्त के लिए मिला था वो 69,000 एकड़ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो हमारी अचीवमेंट हुई है वो 75,000 एकड़ है। मेरा यही सवाल है कि हम मजदूरों को, किसानों को जो है मुआवजा सही क्यों नहीं दिया जाता और टाइम पर क्यों नहीं दिया जाता। मुजफ्फरगढ़ के काश्तकार कपास की फसल के